بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، شیخر نامی ایک ہندو شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو الجھانے کے لیے بہت سے سوالات ایک پرچے پر لکھے اور مائک پر آ کر کیے۔ اس نے کہا، میں بزنس مین ہوں اور میرا شوق دیگر مذاہب کا مطالعہ ہے۔ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے۔ میرا سوال بہت چھوٹا سا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جب آپ سے سوال کروں تو آپ کے جواب کے بعد آپ سے مزید سوالات آپ کے جوابات پر ہی کر سکوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو اشارے سے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، تم سوال کر لینا۔ تو پھر اس شخص نے سوال کیا کہ آپ کی احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن پر تھپڑ مارا اور حضرت عمر فاروق نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن پر تھپڑ مارا، اور قرآن پاک میں بھی یہی لکھا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں کہنا نہ مانیں تو ان کو مارو۔ تو میرا سوال ہے کہ کیا اسلام میں اگر مرد عورت کی بات نہ مانے تو کیا عورت کے پاس بھی ایسا کوئی حق ہے؟ کیونکہ عورتوں کو تو مردوں کے برابر حقوق ملنا چاہیے۔ Wherein Umar is trying to say to the Prophet, or rather trying to make him laugh, he says, Messenger of God, I wish you had seen the daughter of Khadija, where she asked me for extra money and I got up and slapped her on the neck. God's messenger laughed and said, they are around me as you see, asking for extra money. Abu Bakr then got up, went to Aisha and slapped her on the neck, and Umar did the same to Hafsa. Now we see something of a pattern coming in. Then if we just jump to Quran chapter 4 verse 34, and those wives you fear may be rebellious, admonish, banish them to their couches and beat them. Now as I understand from your talk that there is equal punishment for both man and woman, I'm not contending whether they should be beaten or not. My point is, what is the right of the woman if the man is wrong? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس شخص کو کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ عائشہ اور ابو بکر اور حفصہ اور حضرت عمر کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ اس شخص نے کہا، باپ اور بیٹی کا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ کی بیٹیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں شادی شدہ ہوں اور میری 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا کیونکہ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، نہیں، اگر تم ان کی اچھی پرورش کرو تو ہی تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم ان کو ایمان کی روشنی سے منور کرو تو ہی یہ ہو سکتا ہے، ورنہ جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اب میں سوال کی طرف آتا ہوں، اگر آپ کی بیٹی 10 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگانا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں اس کو روکوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر وہ نہ مانے تو وہ شخص بولا، اس کو پکڑ لوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ اگر وہ کہے کہ نہیں، میں تو سپر مین ہوں، اڑنا چاہتی ہوں، اس بے وقوفی والی بات پر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ شخص بولا کہ میں اس کو ماروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین اور اولاد سے زیادہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہر سے تھوڑی بدتمیزی کرتی ہیں، تو اگر وہ شوہر ہو بھی آخری پیغمبر تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہماری بیٹیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو باپ ہونے کے ناطے ان کا حق تھا کہ ان کو سزا دیں، وہ بھی انسان تھے۔ احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی دنیا کی کچھ خواہش کی کہ ہم غربت میں کیوں ہیں، تو اللہ نے کہا، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو مل جائے گی، مگر پھر جنت نہیں ملے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا۔ Even the wives of the Prophet, though they were wives of the Prophet, they are the best examples, yet they were human beings and they did make mistakes. Like the ayah recited by the Qari, Surah Nisa chapter 4:32, they want equal rights. There was in Surah Azab chapter 33, where the wives of the Prophet tell the Prophet, why don't you give us the luxury of this world? They objected, why are we undergoing such a life of poverty? So Allah sends a revelation, if you want this world, I will grant it to you, but you will not get Jannah. The verse of the Quran says, I will free you. That means, if you want, I will let you go free. Divorce, not that he divorced. And you can get the luxury of this world, but you won't get heaven in the hereafter. And the wives of the Prophet, they repented and they asked for forgiveness and Allah forgave them. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا
کہ پیغمبر کے خلاف جانا عمارت سے کودنے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ عمارت سے کودنے سے تو صرف جان جائے گی، پیغمبر کے خلاف جانے سے آخرت بھی جائے گی۔ اس کے بعد بیویوں کو سزا دینے سے متعلق سوال پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر بیویاں نافرمان ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرو، اور پھر بھی نافرمان رہیں تو ان کے ساتھ ایک بستر پر نہ سوئیں، اور پھر بھی نہ مانیں تو ان کو ہلکا سا مارو، مگر اس کے بھی اصول ہیں کہ جب بیوی کو مارو تو منہ پر نہ مارو، جب مارو تو اس کے جسم پر کوئی نشان نہ ہو، مسواک سے مارنا بہتر ہے، اور اگر آج کل کو دیکھیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ رومال سے مارنا مسنون ہے، یہ علامتی ہے، تشدد نہیں۔ اسلام میں بیوی پر تشدد حرام ہے، پہلے اس سے نہ بولنے کا حکم ہے، پھر بستر چھوڑنے کا، اور پھر ہلکی سی ضرب لگانے کا۔ ڈاکٹر صاحب نے اب اس کے سوال کے آخری حصے یعنی برابر کے حقوق سے متعلق پوچھا کہ کیا تم اچھا سمجھو گے کہ تمہاری بیٹی تم پر ہاتھ اٹھائے؟ اس شخص نے پھیکی سی ہنسی کے بعد کہا، نہیں، ہو سکتا ہے تم بوڑھے ہو جاؤ، سنکی ہو جاؤ اور تمہارا دماغ کام نہ کرے اور تم عمارت سے کودنا چاہو تو ہو سکتا ہے تمہارے بیٹی تمہیں تھپڑ مار کر روکے، وہ اچھی نیت سے کر رہی ہے۔ اور جب یہاں بیوی اور شوہر کی بات کریں تو شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، مگر سوچے اگر شوہر برا کرے اور بیوی اسے تھپڑ مار دے تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ وہ بھی بیوی پر تشدد کرے گا، کیونکہ جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے اس سے پچھلی آیت میں لکھا ہے کہ مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہے، تو زیادہ طاقتور کم طاقت والے سے مار کھا کر انا پر چوٹ سمجھتا ہے اور تشدد کر سکتا ہے۔ تو علامتی سزا صرف مرد ہی دے سکتے ہیں مگر عورتیں نہیں۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں اپنے طریقے سے احتجاج کریں، مارکیٹ میں جانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کہہ سکتی ہے کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں لاؤ گے تو پکے گا بھی نہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو عورت اس پر اعتراض اٹھا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسلام کی سزا علامتی ہے، مگر مغربی میڈیا کیا کرتا ہے، وہ اس کو تشدد کا رنگ دیتا ہے۔ اس شخص نے سوال کیا، ایک خاتون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس کو کپڑا اٹھا کر دکھایا، اس کے جسم پر گہرے سبز رنگ کا تشدد کا نشان تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عائشہ نے کہا کہ دیکھیں، اس کی چوٹ کا نشان تو اس کے کپڑوں سے بھی سبز ہے۔ میں نے کسی اور کو اتنا برداشت کرتے نہیں دیکھا جتنا ایک ایمان لانے والی عورت کو۔ اور ایک اور سوال ہے کہ دربا جس کا ذکر آپ کی علامتی سزا کے طور پر کیا ہے، وہ دربا کا ذکر تو دو جگہ پر آیا ہے، جس میں دربا کا لکھا گیا ہے کہ فرشتوں نے انگلیوں کی پوٹوں سے سر اڑا دیے۔ اب دربا کا عربی مطلب کون سا صحیح ہے، علامتی سزا والا یا اتنی زور سے مارنے والا کہ انگلی کے پوٹے سے کسی کا سر اڑ جائے؟ Primarily, the first thing that is said is a daraba, which means basically tapping. And as I understand from the Handsworth dictionary, it comes from the word idrib. And now, if you look at it, the Arabic word is used in two ways. One, to strike up a poem, the word idrib, from which the word darwa is taken out. The first is to strike up a poem, and the second, which is used 12 times in the Quran, Strike is off, what is it? Strike off physical what? action of Is striking. it strike off? Strike up a poem, or Strike second, up a poem. strike up a poem, metaphorically. Second part is the physical action of striking. It's used again in Surah 8:12, wherein it about an angel strike off their heads, strike off the very tips of their fingers. The same word is used. So how can the same word be interpreted there as lightly, but here as Very cutting good off question. the second part? Very good question. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے سوال کے متعلق بتایا کہ عائشہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوٹ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے شکایت کی کہ کبھی انہیں نہیں ہوا، انہوں نے اس تشدد سے اتفاق کیا۔ اور جہاں تک ایمان لانے والی عورتوں کی برداشت سے متعلق سوال ہے تو اگر میں کہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کے لیے بہت صعوبتیں برداشت کی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مالک ان پر تشدد کرتا تھا اور ان کو ایمان لانے سے روکتا تھا۔ ان کے تکلیف برداشت کرنے کی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہوں کہ ان پر تشدد ہوا اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ تو ایک شکایت ہے جسے حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کے دربہ والے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے جب فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے اور بشارت دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا تو مریم نے کہا کیسے ہوگا،
مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ چھونے کو عربی میں مسا کہتے ہیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک تو صرف ہاتھوں سے چھونا اور دوسرا ہم بستری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب حضرت مریم نے بات کی تو انہوں نے مسا کہنے کا مطلب تو یہی تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی۔ اسی طرح عربی کے کئی الفاظ ہیں جن کے دو مطلب ہیں۔ اگر آپ کو دربہ کا مطلب جاننا ہے تو آپ کو احادیث پڑھنا پڑیں گی، کیونکہ قرآن کی تفسیر احادیث ہے۔ دربہ سے متعلق آیت کی اگر تفسیر حدیث سے دیکھیں تو اس میں دربہ کی تشریح کی گئی ہے، جس میں لکھا ہے چہرے پر نہ مارو، نشان نہ ڈالو۔ تو حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ آپ احادیث بھی پڑھیں اور اس کے بعد اپنے سوالات جتنے ہوں تیار کریں۔ میں آپ کا سپیکر لاؤنج میں انتظار کروں گا۔ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ان کو ایمان کی روشنی سے منور کریں تاکہ وہ جنت میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے وہ ذریعہ بنائے جس سے آپ بھی جنت میں جا سکیں۔